السلام علیکم میرے پیارے اور ننھے منھے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ننھے ساتھیوں، آج میں آپ کے پاس لائی ہوں ایک بہت ہی مزیدار کہانی، اور اس کہانی کا نام ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ تو چلو بچوں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی، اپنی اور ننھی چیونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام سے رہے اور خوراک بھی اسے آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کری اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، لیکن پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ ننھی نے بڑی لاپرواہی سے کہا، بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی میں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چیونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چیونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چیونٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانا منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی۔ اسی دوران ایک بوڑھی چیونٹی اس کو نظر آئی۔ بوڑھی چیونٹی نے ننھی چیونٹی سے کہا، ارے ننھی، کیا بات ہے؟ ننھی نے اسے سارا قصہ سنایا، جس پر بوڑھی چیونٹی جو ننھی کی بڑی خالہ تھی ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے قریب لے کے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے کے جا سکتی۔ دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ ننھی نے کہا، خالہ مجھے ہر شرط منظور ہے، آپ بولیں تو صحیح۔ خالہ نے کہا، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے جب یہ شرط بتائی تو ننھی نے فوراً سے شرط منظور کر لی۔ دن گزرتے گئے اور ننھی چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں وہ مدد کر رہی تھی ان کی۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، ننھی بیٹا، بس اب بہت دانے جمع کر لیے، اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ننھی نے جواب دیا، خالہ جان میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی، خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے۔ ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھی، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا، سامنے اس کی لاڈلی خالہ جان کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی ہے۔ خالہ جان نے حیرت سے بولا، کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ ننھی نے بولا، خالہ جان، آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی۔ خالہ جان نے کہکا لگایا اور کہا، اچھا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام؟ ننھی نے خالہ جان کو کہا، جس کے جواب میں خالہ جان نے کہا، خود دیکھو گی تو پتا چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں۔ یہ کہتے ہی خالہ جان نے ننھی کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے کر جا رہی ہیں تاکہ اسے خوراک دکھا سکے۔ ننھی کی ماں نے یہ اجازت دے دی
اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ خالہ جان ننھی کو لے کے اپنے اس گودام میں آئی جہاں انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے دانے جمع کر کے رکھے تھے جو ننھی نے ان کو دیے تھے۔ ارے خالہ جان! ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ خالہ نے کہا، کیوں ننھی؟ دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو بیٹا، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈے میں سے کچھ خوراک اور دے دی۔ تو بچوں، یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کام کو محنت اور باقاعدگی سے کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے، اور ایسے کامیاب و کامران ہوں گے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔